بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بیان کروں گا۔ نبوت کے اعلان کے بعد 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکے تھے۔ اس غم کے سال میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ یہ واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس موقع کا ثبوت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واقع معراج کو اس طرح بیان فرمایا، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئے۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اس کا قدم اس جگہ پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معراج کے سفر میں جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک جگہ براق رکا اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ جب میں نے نماز پڑھی تو میرے پوچھنے پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے جو بعد میں مدینہ منورہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقہ میں ہجرت کرنا ہوگی۔ مدین کے علاقہ میں براق رکا اور جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ آگے چلے، پھر براق رکا اور پہلے کی طرح پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو عرض کی، یہ وادی سینا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا نے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جو دنیا ہے اس کی عمر اتنی ہی کم رہ گئی ہے اور یہ بہت کمزور ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بوڑھے نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ابلیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب براق بیت المقدس پہنچی تو میں اندر داخل ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے آواز دی، اقامت ہوئی اور لوگ آنا شروع ہو گئے۔ تمام لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی جو نفل نماز تھی۔ باری باری سب انبیاء نے تقریر کی۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب 6 آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ زمین سے لے کر 7ویں آسمان کا سفر اور ان آسمانوں کی موٹائی 7000 سال کی مسافت کے برابر تھی۔ 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک کا سفر شروع ہوا۔ یہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی
کہ اے اللہ کے نبی اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اللہ پاک کے نور کی تجلی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے مقام اللہ پاک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور براہ راست اللہ پاک سے ایک نور کے پردے میں ملاقات کی اور اپنی آنکھوں سے دیدار خداوندی کیا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 تحائف عطا فرمائے، پہلا نماز، دوسرا 30 روزے اور تیسرا یہ کہ آپ کی امت نے اگر شرک نہ کیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک مجھے ایسے بیان کرنے کی مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ رحمت اللہ۔